الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز وجل ہم النحو الکبیر پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل النحو الکبیر سے معرب اور مبنی کے تعلق سے پڑھیں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سبق نمبر 9، معرب و مبنی کا بیان۔ مختلف عوامل کے آنے کی بنا پر آخر میں کسی قسم کی تبدیلی واقع ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے کلمے کی دو قسمیں ہیں، یعنی مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے آخر میں کسی قسم کی تبدیلی ہوتی ہے یا نہیں، اس اعتبار سے کلمے کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 معرب، نمبر 2 مبنی۔ عامل کسے کہتے ہیں؟ لفظ عوامل جو ہے یہ عامل کی جمع ہے، اور عامل کسے کہتے ہیں؟ عامل وہ شے ہے جس کی وجہ سے اس میں معرب کا آخر بدلتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس کی وجہ سے معرب کا آخر بدلتا ہے، جس کی وجہ سے معرب کے آخر میں تبدیلی آتی ہے، اسے عامل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مختلف عوامل کے آنے کی بنا پر، مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے آخر میں کسی قسم کی تبدیلی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس اعتبار سے کلمے کی دو قسمیں ہیں، معرب اور مبنی۔ اب ہر ایک کی تعریف بیان کر رہے ہیں، معرب سے مراد کیا ہے اور مبنی سے مراد کیا ہے۔ نمبر 1 معرب۔ معرب وہ کلمہ ہے جس کا آخر مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے تبدیل ہو جائے، جس کا آخر مختلف عوامل کی آنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، یعنی مختلف اعراب کا تقاضا کرنے والے عوامل کے آنے کی وجہ سے جس کا آخر بدل جائے، جس کا آخر تبدیل ہو جائے، اسے معرب کہتے ہیں۔ اب مثال دے کر کے اس کی وضاحت کر رہے ہیں، جیسے درج ذیل مثالوں میں زید، کیونکہ ان مثالوں میں زید کا آخر مختلف عوامل کی وجہ سے بدل رہا ہے، اس لیے لفظ زید معرب ہے۔ دیکھیے، جاءنی زیدن، اس کا معنی ہے آیا میرے پاس زید۔ دوسری مثال ہے رأیت زیدن، اس کا معنی ہے میں نے زید کو دیکھا۔ تیسری مثال ہے مررت بزیدن، میں زید کے پاس سے گزرا۔ تو دیکھیے، تینوں مثالوں میں زید پر الگ الگ اعراب ہے، زید کے آخر میں الگ الگ اعراب ہے، زید کا آخر مختلف ہے۔ پہلی مثال میں زید کا آخر مرفوع ہے، یعنی دال پر رفعہ ہے، جاءنی زیدن، کیونکہ اس مثال میں زید فاعل بن رہا ہے اور فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اسی وجہ سے زید مرفوع ہے۔ دوسری مثال میں رأیت زیدن میں، کیونکہ زید رأیت کا مفعول بن رہا ہے، اس لیے منصوب ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری مثال میں لفظ زید کا آخر مجرور ہے، لفظ زید مجرور ہے، یعنی اس کے آخر میں جر ہے، کیونکہ یہ حالت جری میں ہے با کے داخل ہونے کی وجہ سے۔ الحاصل یہ کہ مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے، کیونکہ زید کا آخر بدل رہا ہے، زید کا آخر تبدیل ہو رہا ہے، اسی وجہ سے زید جو ہے معرب ہے۔ اب مبنی کسے کہتے ہیں اسے بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 2 مبنی۔ مبنی وہ کلمہ ہے جس کا آخر مختلف عوامل کے آ جانے کی وجہ سے تبدیل نہ ہو، جس کا آخر مختلف عوامل کے آنے کی وجہ سے، یعنی مختلف اعراب کا تقاضا کرنے والے عوامل کے آنے کی وجہ سے جس کا آخر نہ بدلے، جس کے آخر میں تبدیلی نہ آئے، وہ مبنی ہے۔ جیسے درج ذیل مثالوں میں ہاؤلائی، دیکھیے جاءنی ہاؤلائی، اس کا معنی ہے میرے پاس وہ لوگ آئے، رأیت ہاؤلائی، میں نے ان لوگوں کو دیکھا، مررت بہاؤلائی، میں ان کے ساتھ گزرا، یعنی ان کے پاس سے گزرا۔ تو دیکھیے، تینوں مثالوں میں ہاؤلائی ایک ہی حالت پر ہے، ہاؤلائی کا آخر بدل نہیں رہا ہے، ہاؤلائی کا آخر جو ہے ایک ہی حالت پر برقرار ہے۔ جاءنی ہاؤلائی میں ہاؤلائی حالت رفعی میں ہے، یعنی فاعل بن رہا ہے، پھر بھی ایک ہی حالت میں ہے۔ رأیت ہاؤلائی، اس میں ہاؤلائی مفعول بن رہا ہے، رأیتو کا مفعول بن رہا ہے اور مفعول منصوب ہوتا ہے، لیکن ہاؤلائی جو ہے اپنی حالت پر برقرار ہے، باقی ہے، اس کا آخر تبدیل نہیں ہو رہا ہے، اس کے آخر میں تبدیلی واقع نہیں ہو رہی ہے۔
ٹھیک ہے، اس طرح مررتو بھی ہاؤلائی میں ہاؤلائی کا آخر جو ہے حالت جدی میں ہے کیونکہ اس پہ با حرف جر داخل ہوا ہے، لیکن پھر بھی اس کے آخر میں تبدیلی واقع نہیں ہو رہی ہے، تو معلوم ہوا کہ ہاؤلائی معرب نہیں ہے بلکہ مبنی ہے، کیونکہ مختلف عامل کے آنے کے باوجود اس کا آخر نہیں بدل رہا ہے، اس کے آخر میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے، تو معلوم ہوا کہ ہاؤلائی معرب نہیں بلکہ مبنی ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، یا فیضان درس نظامی واٹس ایپ یا ٹیلی گرام گروپ میں ایڈ ہو کر اس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔